اور میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور سب اندازے بدل دیے، سب معیار بدل دیے۔ مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور آزر بت پرست تھا نا، آج کی یہ نئی تہذیب، نئی سویلائزیشن، نئی سنسکرتی مغربی دنیا کی، اس نے نئے نئے بت بنا دیے، یہ بھی آزر ہے اور وطن کو بت بنا دیا ہے۔ اور انہوں نے آگے کہا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو نئے نئے بت بنائے نا اس تہذیب نے، ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے، جو پیرہن ہے اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اس کی وجہ سے مذہب دفن کیا جا رہا ہے، مذہب کی وجہ سے رشتہ نہیں رکھا جا رہا ہے، وطن کی وجہ سے رشتہ رکھا جا رہا ہے۔ اور یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشان دین نبوی ہے۔ یہ نئی تہذیب کے بنائے ہوئے اور سرحدوں میں بنٹے ہوئے یہ جو ملک ہے نا، یہ بت ہیں، یہ دین نبوی کے اس محل کو توڑنے والی چیزیں ہیں۔ اور آگے کتنا پیارا جملہ کہا یا پیارا شعر کہا ہے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ تو اب وطنوں میں نہ بٹ، تیرا دیس پورا اسلام ہے اور تو مصطفی ہے، مصطفیٰ کو ماننے والا ہے۔ نیل کے ساحل سے لے کر طبخا کے کاشغر تمام مسلمان ایک ہیں، ایک ہی وطن کے، یوں ہی سمجھو۔ اور نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ قومیت، برادری، وطنیت، ان سب بتوں کو توڑ دے، جو پرانا منظر تھا نا وہ پرانا نظارہ دوبارہ دکھا دے۔ من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ الانفال کی آیت نمبر 70 سے کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ غزوہ بدر میں جو قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھے ان کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے مشورہ لیا تھا کہ ان کا کیا کیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے یا فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے یا غلام باندی بنا لیا جائے یا کیا کیا جائے۔ تو صحابہ کی مختلف رائے تھی۔ حضرت عمر کی، حضرت سعد کی رائے یہ تھی کہ ان کو ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جائے، ایمان والے رشتہ دار ان کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیں، کیونکہ یہ فتنہ خور ہیں، فتنہ برپا کرنے والے ہیں اور آئندہ بھی ان سے یہی کوئی اچھی امید نہیں ہے، چھوڑ دیے جائیں گے پھر یہ حملہ کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل تھے اور حضور بھی نرم دل تھے۔ حضرت ابوبکر کی رائے سے متفق لوگ بھی زیادہ تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ، مسلمانوں کو اس وقت مال کی ضرورت ہے، پیروں پہ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، دشمنوں سے مقابلے کے لیے بھی مال کی ضرورت پڑتی ہے، تو مال لے لیا جائے، فدیہ لے لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیے جائے۔ رہا ان کا دوبارہ حملہ کرنا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ان کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دے گا، ایمان قبول کر لیں گے، اور اگر نہیں بھی کریں گے تو اللہ ہمارا حامی و مددگار ہے، جس طرح ابھی قابو میں کیا پھر قابو کروا دے گا۔ حضور کو یہ رائے پسند بھی آئی، اسی پر عمل کیا گیا۔ تو اللہ کی طرف سے کچھ ناراضگی، عتاب، محبت بھرے انداز میں تھوڑی ڈانٹ تھی، جس کو ہم پچھلے مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ تو قیدیوں سے فدیہ لیا گیا۔ اب قیدیوں میں جو لوگ تھے نا، ایک تو واقعی اسلام مخالف سخت دشمن تھے، اسلام کو ختم کرنے کی نیت سے ہی آئے تھے، ابو جہل اینڈ پارٹی، اس کے متفق لوگ۔ کچھ لوگ مکے میں ایسے تھے جو بظاہر مسلمان، اسلام کا اظہار تو نہیں کیا تھا لیکن اندر اندر مسلمان تھے، اور مجبوراً ان کے ساتھ آئے تھے، نہیں آتے تو ان کا اسلام ظاہر ہو جاتا، پھر وہ پریشانیوں کا شکار ہو جاتے، اس لیے ان کے ساتھ آئے تھے۔ حضور کے خاندان والے بنو ہاشم وہ کافروں کی مدد کے لیے نہیں آئے تھے، لیکن چونکہ ساتھ میں رہ رہے تھے، وطن ایک تھا، مکے میں ساتھ رہ رہے تھے،
دباؤ میں ان کے ساتھ آئے تھے. حضور نے اسی وجہ سے کہا تھا میرے چچا عباس دباؤ میں آ رہے ہیں, اگر کسی کو ان پر قابو مل جائے تو ان کو قتل نہ کرے, گرفتار کر لے قتل نہ کرے. چنانچہ اس جنگ میں بدر میں حضور کے چچا حضرت عباس قیدی بنے تھے, حضرت علی کے بھائی عقیل قیدی بنے تھے, اور ایک اور تھے یہ عقیل حضرت عباس کے بھتیجے ہوئے نوفل, یہ بھی حضرت عباس کے بھتیجے تھے, وہ بھی قیدی بنے. تو ان سے فدیہ لینے کی بات آئی تو کہا کہ رسول اللہ کے چچا ہیں, رشتہ دار ہیں, قریبی, چھوڑ دیا جائے کہ نہیں, چھوڑا تو نہیں جائے گا, فدیہ ان سے بھی وصول کیا جائے گا, بلکہ ان سے ڈبل وصول کیا گیا. مالدار تھے, صاحب ثروت تھے. اور پھر یہ کہ جنگ میں جو مکہ کے لوگ آئے تھے نا لشکر والے, تو ان کا خرچہ کیسے اٹھایا جائے, خرچہ ظاہر سی بات ہے چندہ کر کے سب کے تعاون سے ہوتا ہے. تو حضرت عباس کے اوپر بھی 20 اوقیہ الگ سے ان کے کھانے پینے کے خرچے کے لیے لیا گیا تھا. تو حضور نے کہا کہ عباس سے ڈبل فدیہ وصول کیا جائے گا. سب قیدیوں سے 40 اوقیہ, ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے, چاندی کے سکے کا ہوتا ہے, کہ 40 اوقیہ, عباس سے 80, اور بھتیجے ساتھ میں ہیں قیدی نوفل اور عقیل, ان کا بھی عباس ہی ادا کریں گے. سارا وصول کیا گیا, اور 20 اوقیہ جو کھانے کے خرچے کی ذمہ داری اٹھائی تھی کہ وہ بھی ان سے وصول کیا جائے. یہ سب وصول کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے چچا اور کہا کہ بھتیجے اتنا سارا مجھ سے وصول کرو گے تو مجھے تو کٹورا لے کے قریش کے سامنے بھیک مانگنا پڑے گا, مجبور ہو جاؤں گا میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا پھر وہ سونے کا کیا ہوگا؟ کہا کون سا سونا؟ کہا جب تم وہاں سے روانہ ہوئے تھے تو گھر والی سے ام فضل سے کہا تھا پتہ نہیں اس مرتبہ کیا رزلٹ ہوگا, کیا انجام ہوگا, میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا, واپس آ بھی پاؤں گا کہ نہیں آ پاؤں گا, یہ سونا میں نے رکھا تھا آج تمہیں دیتا ہوں, تمہارے اور بچوں کے کام آئے گا. کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا مجھے تو اس ذات نے بتا دیا ہے جو علیم بذات الصدور ہے, علیم خبیر ہے. تو اندر سے اور یقین پیدا ہو گیا, کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے واقعی سچے رسول ہیں. تو وہ جو حضرت عباس نے یہ کہا تھا نا کہ میرا کیا ہوگا, پیسہ میرا اتنا خرچ ہو رہا ہے, فدیہ خود کا بھی ڈبل دے رہا ہوں اور ان بھتیجوں کا بھی دے رہا ہوں, تو ان کے سلسلے میں آیت آئی یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری, اے نبی آپ ان قیدیوں سے کہہ دیجئے جو آپ کے قبضے میں ہیں, تمہارے قبضے میں ہیں, اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں خیر جانے گا, بھلائی جانے گا, اگر واقعی تم اسلام قبول کر رہے ہو, ایمان قبول کر رہے ہو اور اخلاص کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ, یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم, وہ تمہیں دے گا اس سے بہتر جو تم سے لیا گیا ہے, اللہ خوب دے گا. چنانچہ حضرت عباس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے, اللہ نے خوب دیا. ابھی 2-3 دن پہلے بخاری میں روایت آئی پڑھاتے ہوئے, حضور کے پاس بحرین سے بہت زیادہ مال آیا, سونے چاندی کے سکے تھے, دینار و درہم تھے, اتنا کہ مسجد نبی میں لا کے ڈھیر کیا گیا. تو اللہ کے نبی دے رہے تھے, چچا عباس بھی آئے, حضور نے کہا لے لو. حضرت عباس نے کپڑا بچھایا اور لپیں بھر بھر کے اس میں بھرا, اتنا بھرا کہ اٹھا نہیں پا رہے تھے. تو کہا کہ بھتیجے کسی کو کہہ دیجیے مجھے اٹھوا دے. کہا کہ نہیں, جتنا اٹھا سکتے ہو اتنا اٹھا کے لے کے جاؤ. تو کہا کہ دوسرے کو نہیں تو آپ ہی اٹھا دیجئے, تھوڑی مدد کر دیجئے. کہ نہیں, جتنا تم لے جا سکتے اتنا لے جاؤ. انہوں نے پھر اس میں سے کچھ لپیں کم کی, پھر اٹھانا چاہا پھر بھی نہیں اٹھا پائے. کہا کہ کسی کو کہہ دیجئے. کہ نہیں, آپ مدد کر دیجئے. کہ میں بھی مدد نہیں, جتنا اٹھا لا سکتے اتنا اٹھا لے جاؤ. پھر انہوں نے کچھ کم کیے, پھر بڑی مشکل سے اٹھائے, کندھے پہ رکھا, لے جاتے. حضور دیر تک جب تک نگاہ سے اوجھل نہیں ہوئے دیکھتے رہے, وہ مسکراتے رہے کہ آدمی کتنا حریص ہے. یعنی چچا نہیں بلکہ خود آدمی کا مزاج یہی ہے, وہ اٹھا نہیں سکتا اس سے زیادہ لینے کی کوشش کرتا ہے انسان. تو مسکراتے رہے کہ دیکھو انسان کتنا حریص ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خوب دیا, اور خود فرماتے تھے بعد میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا تھا نا, اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں اخلاص بھلائی دیکھے گا, اللہ جو تم سے لیا گیا اس سے بہتر دے گا. اللہ نے خوب مال دیا, مال بھی دیا, پلس یہ کہ
حاجیوں کو پانی پلانے کی، زمزم پلانے کی جو ذمہ داری تھی اللہ تعالیٰ نے قریش میں وہ مجھے عطا کی، یہ بھی بڑی سعادت کی بات تھی۔ اور کہتے تھے مکہ کے سارے لوگوں کا خزانہ جمع کر کے مجھے دے دیا جائے تو یہ ذمہ داری میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں اس کے بدلے۔ اور جہاں تک یغفر لکم، اللہ بخش بھی دے گا، تو آخرت کی اب امید ہے اللہ وہ بھی کر دے گا۔ اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھے نا، دو حکومتیں بڑی زبردست رہی ہے، خلافت بنو امیہ جس میں حضرت امیر معاویہ وغیرہ آتے ہیں، خلافت بنو عباس۔ بنو عباس کون ہے؟ عباس کے بیٹے، یہی حضرت عباس۔ 600 سال تک حکومت رہی ہے ان کے خاندان میں، 600 سال تک حکومت رہی ہے۔ حکومت رہی ہے، آپ دیکھیے کیا خزانے ان کی اولاد کو نہیں ملے ہوں گے، تو اللہ نے یہ وعدہ بھی پورا فرما دیا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اور اگر یہ آپ سے بدعہدی کرنا چاہتے ہیں، خیانت کرنا چاہتے ہیں، ظاہر میں کہہ رہے ہیں ہم اسلام قبول کر رہے ہیں لیکن اندر سے تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، تو انہوں نے اس سے پہلے بھی خیانت کی، آپ کے خلاف آئے، مشرکوں کی مدد کے مددگار بن کے آئے ہیں، اللہ نے ان پر تمہیں موقع دے دیا، اللہ پھر موقع دے دے گا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ حضرت عباس تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے۔ حضرت عباس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ اس بدر میں قید ہونے سے پہلے بھی مسلمان ہو چکے تھے، ایک روایت یہ ہے، کچھ اور مسلمان بھی تھے، مجبوراً کافروں کے ساتھ آئے تھے۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو مسلمان تھے، ان سے فدیہ کیوں وصول کیا جا رہا ہے، پیسے کیوں وصول کیے جا رہے ہیں؟ تو اب ان آیتوں میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اصل حقیقی مومن وہ ہے جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے آئے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر۔ وہاں دین پر پورا عمل بھی نہیں کر پا رہے ہو، عمل کرنا تو دور کی بات ہے، اپنے ایمان کو ظاہر بھی نہیں کر پا رہے ہو، تو تمہیں ہجرت کر کے آ جانا چاہیے تھا، اس لیے وصول کیا جا رہا ہے۔ اور ایمان والوں کی 4 قسمیں، حضور کے زمانے میں 4 قسم کے مسلمان تھے، ایمان والے تھے، ان کی قسمیں بیان کی جا رہی ہے۔ کہا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے ہجرت کی، یعنی دین اور ایمان اور عقیدے کو بچانے کے لیے اپنا مال چھوڑا، جمایا کاروبار قربان کیا، عزیز و اقارب چھوڑے، وطن چھوڑا، اور اللہ کی خاطر دین کو مضبوط کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، ہجرت کی۔ ہجرت دین کے لیے کرنا یہ ہے اصل، ورنہ دنیا کے لیے تو سب ہجرت کرتے ہیں، اپنا وطن چھوڑتے ہیں، بلکہ دنیا کے لیے، مال کے لیے، ریال کے لیے، ڈالر کے لیے، پاؤنڈ کے لیے ہجرت کرنا یہ بالکل آسان ہے، اور اس کے لیے سب طرح کی قربانیاں دینا آسان ہو گیا انسانوں کا۔ آج کوئی 3 دن کے لیے نکلے نا، 4 دن کے لیے نکلیے، 10 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے، تو والدین شکایت کرتے ہیں مولوی صاحب یہ دیکھو جا رہا ہے، ہماری خدمت کی ضرورت ہے اور فلاں کی ضرورت ہے، کاروبار میں فلاں مسئلہ ہے، کیا اس طرح جا سکتا ہے؟ ہم اجازت نہیں دیں دین کے لیے۔ لیکن اگر وہی بچہ، وہی لڑکا 4 سال کے لیے، 5 سال کے لیے دبئی جانا چاہے نا، خوشی خوشی والدین اس کو جانے دیں گے، خوشی خوشی جانے دیں گے، اور جدائیگی برداشت کر لیں گے۔ مال کی محبت ہے، دین کی محبت نہیں ہے، اس وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ تو دین کی خاطر ہجرت کرنا یہ ہے اصل، سب کچھ قربان کر دینا۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ یہ بھی عجیب بات آپ بار بار درس میں سنتے ہوں گے، جہاد کا جب لفظ آیا تو ایک جہاد کے معنی آتے ہیں انتھک کوشش کرنا، اپنا سب کچھ لگا دینا۔ اس کا اعلیٰ درجہ، سب سے اونچا درجہ تو یہ ہے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، جس کو قتال بالسیف یا جہاد بالسیف کہتے ہیں، تلوار کے ذریعے سے، نیزے کے ذریعے سے، بندوق کے ذریعے سے، تیر کے ذریعے سے، اور توپ کے ذریعے سے، میزائل کے ذریعے سے، جو بھی جنگی سامان ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے دشمن کا مقابلہ کرنا، یہاں تک کہ اپنی جان قربان کر دینا۔ تو ہتھیاروں کے ذریعے سے دشمن کا مقابلہ کرنا، ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرنا، جہاد کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے درجے، یہ قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے
ایمان عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے، اعمال کی طرف انسان کو لانے کے لیے، صحیح علم اور صحیح جانکاری دینے کے لیے، یہ بھی جہاد ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کوئی کام کر رہا ہے، وہ بھی جہاد ہے۔ کوئی کتاب لکھ رہا ہے، وہ بھی جہاد ہے۔ کوئی بیٹھا ہے غیر مسلموں کی طرف سے شکوک، شبہات، کنفیوژن، اسلامی شریعت، اسلامی احکام کے بارے میں پیدا کیا جا رہا ہے، وہ بیٹھا ہے سوشل میڈیا پہ اور لوگوں کو کنفیوژن کو دور کر رہا ہے، وہ بھی جہاد ہے۔ یہ سب جہاد کی شکلیں اور سب دین کی خدمت ہے۔ کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھا جا سکتا ہے، معمولی نہیں سمجھا جا سکتا، سب دین کی خدمت کر رہے ہیں اور سب شریعت کی خدمت کر رہے ہیں اور سب جہاد کر رہے ہیں اپنے اپنے طور پر۔ تو جہاد کا جب لفظ آیا ہے نا تو پہلے آیا مال کے ذریعے سے جہاد کرنا۔ مال قربان کرنا انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کے دین کی خاطر۔ اپنی ذات کے لیے تو انسان لٹا دیتا ہے، شادیوں میں لٹا دیتا ہے، نام و نمود کے لیے لٹا دیتا ہے، رسم و رواج پر خرچ کر دیتا ہے، کھیل کود پہ خرچ کر دیتا ہے، بے شمار خرچ کرتا ہے، لیکن دین کی خاطر قربان کر دینے کی نوبت آتی ہے نا، بہت مشکل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا چمڑی جائے لیکن دمڑی نہ جائے، مر جائے گا لیکن دمڑی نہ جائے، پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہی کہا اپنے مال کے ذریعے سے جنہوں نے جہاد کیا ہے۔ اور جہاد بھی جو ہوگا نا، لڑائی جنگ، اس میں بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، مال کے بغیر کیسے ہوگا؟ ہر شعبے میں مال کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو مال کے ذریعے سے جہاد کیا جنہوں نے، اور اپنی جانوں کے ذریعے سے جہاد کیا اللہ کے راستے میں۔ والذین آووا، یہ ایک قسم ہو گئی، ایمان لے آئے اور پھر ایمان کو بچانے کے لیے وطن چھوڑ دیا، عزیز و اقارب چھوڑ دیے، علاقہ چھوڑ دیا، کاروبار قربان کر دیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ والذین آووا ونصروا، دوسرے قسم کے وہ مسلمان جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، انصار مراد ہیں، جو انصار سے مشہور ہوئے، ان کی بھی قربانی کچھ کم نہیں تھی۔ ان کو اپنا وطن تو نہیں چھوڑنا پڑا تھا، لیکن اللہ کے نبی کو، ستائے ہوئے مسلمانوں کو اپنے وطن میں جگہ دی، ان کے لیے سب کچھ قربان کیا، اپنے سینوں کو کھول دیا، اپنے مال میں، اپنے کاروبار میں، اپنی زمینوں میں، اپنے باغات میں ان کو شریک کیا، پارٹنر بنایا۔ یہ کوئی معمولی قربانی نہیں تھی۔ اور پھر یہ کہ ان کو پناہ دے کر پورے عرب کی دشمنی مول لی۔ انصار کی بھی قربانی کوئی کم نہیں تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں بہت کہا ہے، امت کو نصیحت کی ہے، تاکید کی ہے۔ دیکھو، انصار سے محبت ایمان کی علامت و نشانی ہے، انصار سے بغض یہ نفاق کی علامت و نشانی ہے۔ اور فرمایا تھا اے لوگو، میں تو اب اس دنیا سے جا رہا ہوں، اب بعد میں دوسرے لوگ آئیں گے، دوسرے لوگ زیادہ ہوتے چلے جائیں گے، انصار کم ہوتے چلے جائیں گے، ان کے بارے میں خیال رکھنا، میری وصیت کا خیال رکھنا، ان کے اچھوں کو موقع دینا آگے بڑھنے کا، ان کے بروں سے درگزر کرنا، معاف کرنا، چشم پوشی کرنا، بہت ساری تاکیدیں کی ہے، ان کی قربانیاں تھیں۔ تو کہا جنہوں نے پناہ دی اور جنہوں نے مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے حقیقی خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کے حقیقی تعلق رکھنے والے ہیں، رشتہ دار ہیں۔ اولیاء ولی کے معنی آتے ہیں کارساز، ولی کے معنی آتے ہیں دوست، ولی کے معنی آتے ہیں محبت کرنے والے، ولی کے معنی آتے ہیں کام بنانے والے۔ تو یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، اور جو لوگ ایمان لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، حالانکہ فتح مکہ سے پہلے ہجرت ضروری تھی۔ ہجرت کوئی کرتا تھا تو اس کا ایمان معتبر سمجھا جاتا تھا، ہجرت نہیں کی ہے تو اس کا مطلب اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اس لیے بعض صحابہ کرام نے اس حال میں بھی ہجرت کی ہے کہ چل نہیں سکتے تھے، ایک قدم نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تاکید تھی، تو اپنے بچوں سے کہا کہ تم تو جا رہے ہو، مجھے بھی لے چلو، کہ تم معذور ہو، چل نہیں سکتے، تو کہا نہیں، مجھے کسی طرح لے چلو۔ چارپائی پہ اٹھا کے، تختے پہ اٹھا کے بچے ان کو لے کے آئے کہ میرا ایمان تو تبھی معتبر ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں جو لوگ ایمان لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، ان کی دوستی سے، ان کے تعلق سے تمہارا کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ تمہارے نہیں ہیں، تمہارے ہوتے تو مشکلات میں تمہارا ساتھ دیتے،
ہاتھ بڑھاتے، تعاون کرتے، تمہارے ساتھ کھڑے ہوتے، لیکن انہوں نے ہجرت ہی نہیں کی ہے، اس لیے کہ یہ شروع اسلام کا دور تھا جہاں پورا عرب اسلام کے اس ابھرتے ہوئے اور بڑھتے ہوئے پودے کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ اس وقت ضرورت تھی افراد کی کہ سب ادھر ادھر سے اپنا وطن چھوڑ کر مدینے آئیں، ایک جگہ جمع ہو، مسلمانوں کی قوت اور طاقت جمع ہو۔ اب کوئی نہیں آ رہا ہے تو کہا گیا اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تمہارا حقیقی دوست نہیں ہے، لیکن ہے تو وہ ایمان والا، ٹھیک ہے ہجرت نہیں کی ہے تو ایمان والا، وہ بیچارہ مظلوم ہے، کفر کے ملک میں ہے، دارالحرب میں ہے، اگر وہ تم سے مدد طلب کرے دین کے سلسلے میں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، تو کہا کہ ہے تو ایمان والا، یہ تو کہا جا رہا ہے تمہاری دوستی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال ایمان والا ہے، وہ کافروں کے درجے میں نہیں ہے، وہ کافروں جیسا نہیں ہے۔ اگر وہ مظلوم ہے دین کے سلسلے میں، عقیدے کے سلسلے میں اس کو پریشان کیا جا رہا ہے، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تمہارے ذمے ہے ان کی مدد کرنا، تمہارے ذمے ہے ان کی مدد کرنا۔ اگر جہاد کر کے، چڑھائی کر کے، کافروں سے مقابلہ کر کے ان کو چھڑا سکتے ہو، ان پر سے ظلم کا خاتمہ کر سکتے ہو، تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ یہ حکم آج تک ہے قرآن کا، کسی بھی ملک میں اگر مسلمان اس طرح ہیں، کم تعداد میں ہیں، تو مظلوم ہیں، مقہور ہیں، کمزور سمجھ کے ان کو ظالم ستا رہے ہیں، اہل کفر، اہل شرک، تو مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کسی طرح ان کو ظلم سے نجات دے۔ ہاں الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، مگر ایسی قوم پر جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے، ایسے ملک میں رہ رہے ہیں، ہے کافر ملک، لیکن مسلمانوں کا اور اس کافر ملک کا آپس میں معاہدہ ہو چکا ہے کہ آپس میں لڑیں گے نہیں، سیز فائر ہے، نا جنگ معاہدہ ہے، لڑیں گے نہیں، تو اب تو جہاد تو نہیں کر سکتے، ان کو چھڑا نہیں سکتے، اس لیے کہ معاہدے کی بہرحال اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرنا مسلمان اس کو اپنے لیے گالی سمجھتے تھے کہ معاہدہ توڑ دیا، کبھی توڑتے نہیں تھے۔ اب بڑا عجیب واقعہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ السلام اور مکہ کے مشرکوں کے درمیان صلح ہوئی تھی، اس میں 6 نکات تھے، 6 بندو تھے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا، 6 شرطیں تھی۔ اس میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر مکے سے کوئی کافر یا مسلمان مدینے آئے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اور مدینے سے کوئی آ جائے گا کوئی بھی ہو، ہم واپس نہیں کریں گے۔ بڑی کڑی شرط تھی، اللہ کے نبی نے منظور بھی کی۔ یہ طے ہو گیا تھا، دستخط کرنے باقی تھے یا دستخط ہو گئے تھے، بہرحال ابھی ایک دم معاملہ پورا طے نہیں ہوا تھا کہ مکے سے حضرت ابو جندل بیڑیوں میں بندھے ہوئے، جکڑے ہوئے، کسی طرح گھسٹتے پڑتے گرتے پڑتے وہاں آگے جہاں معاہدہ ہو رہا تھا۔ بڑا عجیب حال تھا، یوں آ کے اپنے آپ کو ڈالا، کہا اے مسلمانوں دیکھ نہیں رہو میرا کیا حال ہے، کس طرح پریشان ہو، کس طرح یہاں پہنچاؤں۔ مکے کے مشرکوں نے کہا، سہیل جو دستخط کرنے والوں میں شامل تھا، اس نے کہا کہ اس کو واپس کرو اے محمد، جب یہ ہم صلح نامہ پورا کریں گے یہ پہلا معاملات یہیں طے ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا نرمی کا واسطہ دیا، کہا اس کو چھوڑ دو، ابھی معاملات تو آگے طے ہوں گے، ابھی تو یہ باتیں طے ہو رہی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ کہا کہ نہیں معاملہ آگے پورا اسی وقت ہوگا جب اس کو ہمارے حوالے کرو گے۔ اللہ کے نبی نے واسطہ بھی دیا، میری خاطر چھوڑ دو بیچارے، اس کو ایک کو چھوڑ دو، بعد میں جو بھی آئے گا ہم واپس کر دیں گے، لیکن وہ تیار نہیں ہوئے۔ پھر اللہ کے نبی ان کو واپس کرنے پر مجبور ہوئے، وہ روتے ہوئے جا رہے تھے۔ حضور نے کہا کیا کریں، ہم مجبور ہیں، معاہدہ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ تم جیسے مظلوموں کے لیے کوئی اور راستہ نکالے گا، واپس کر دیا۔ ایسے موقع پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بائیں چڑھا کے آ گئے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ، یعنی اتنے مجبور تو نہیں ہم، یعنی اب تو بدر میں تو 313 آئے تھے، اب یہ اس موقع پر جو حضور کے ساتھ آئے 1400 یا 1600 لوگ تھے، کیا اتنے کمزور تو نہیں؟ کیا ہمارا دین کمزوری کا دین؟ کہا نہیں۔ کیا اللہ نے آپ کے لیے مدد کا وعدہ نہیں کیا؟ آپ حق پر نہیں؟ کہا ہم حق پر ہیں۔ تو پھر اتنے دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں اور ان کو واپس کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ حضور نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا بندہ ہوں، اللہ میری مدد کرے گا، ابھی یہی کرنا ہے۔ بڑی مجبوری میں مسلمانوں نے ان کو حوالے کیا ہے ان کے، یہ معاہدے کی بات ہے۔ تو کہا کہ کوئی مسلمان کسی کافر ملک میں ہے یا مسلمان کی تعداد ہے وہ کمزور ہے، ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو مسلمانوں کی ذمہ ہے ان کی مدد کرنا، جہاد کرو، کافروں سے لڑو، ان کو چھڑاؤ۔
ہاں معاہدہ ہے تو پھر آپ کافر ملک کے خلاف بھی جہاد نہیں کر سکتے، لڑ نہیں سکتے، جنگ نہیں کر سکتے. ہاں دوسری شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، اخلاقی طور پر پریشر ڈالو جیسے آج کل کیا جاتا ہے. آج کل جو وزارت خارجہ ہوتی ہے، ایکسٹرنل جو امور کے جو ہوتے ہیں وزیر خارجہ، وہ جاتا ہے، بات چیت کرتا ہے اور پریشر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کسی نہ کسی طرح اپنا معاملات طے کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس طرح کیا جائے گا، لیکن لڑائی کافر ملک کے خلاف جس سے معاہدہ ہو چکا ہے تب بھی نہیں کی جائے گی. اسلام کے یہ جنگ کے اخلاق ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست. آج کے کافر نہیں، حضور کے زمانے میں، حالانکہ حضور کے زمانے میں یہودی تھے، عیسائی تھے. یہودی بھی توحید پرست ہیں، اپنے آپ کو توحید کہتے ہیں. عیسائی بھی توحید پرست ہیں، اپنے آپ کو توحیدی دین والا، دھرم والا کہتے ہیں، یعنی ایک اللہ کو ماننے والا، بت پرستی کے مخالف ہیں. لیکن حضور کے خلاف بت پرستوں کے ساتھ تھے، مورتی پوجک ان کے ساتھ تھے. یہودی بھی ان کے ساتھ دے رہے، عیسائی بھی ان کے ساتھ دے رہے تھے. جو آتش پرست تھے ایران کے، بعد میں ایران جو ہے قبضے میں آیا، حضور کے زمانے میں نہیں آیا، وہ بھی سب ایک اکائی. الکفر ملت واحدہ. اور آج بھی ہم یہی منظر دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سارے لوگ ایک ہیں، حالانکہ ان کے آپس میں زبردست اختلافات ہیں. یہ بڑی جنگ لڑی گئی، دو جنگیں ورلڈ وار جو لڑی گئی ہے، پہلی یا دوسری مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوئی تھی؟ نہیں، خود کافروں، خود عیسائیوں آپس میں ان کے درمیان ہوئی تھی. پوری دنیا دو حصوں میں بٹ چکی تھی، مسلمانوں کے آپس میں نہیں ہوئی تھی نا. ہاں مسلمان کسی ایک کے طرفدار رہے ہوں گے، لیکن مسلمانوں اور کافروں میں نہیں ہوئی تھی. کتنے 5-6 کروڑ لوگ اس میں جانے گئی، آپس میں لڑتے ہیں. لیکن مسلمانوں کا جہاں مسئلہ آ جائے گا وہاں وہ ایک بن جاتے ہیں. اب یہاں کے غیر مسلموں کا اسرائیل سے کیا لینا دینا؟ لیکن اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اس پر خوشیاں منا رہے ہیں. ٹرمپ صاحب سے ان کا کیا لینا، ڈونالڈ ٹرمپ سے ان کا کیا لینا دینا؟ لیکن وہاں ٹرمپ جیت رہا ہے، یہاں پھلجھڑیاں چھوڑی جا رہی ہے، پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اسلام دشمنی میں آگے ہے، تو یہ اس خوشی میں شریک ہے. تو یہ حضور نے جو قرآن نے کہا نا، کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں، اس لیے ان کے سلسلے میں تم سب مسلمان ایک ہو جاؤ، ایک ملت. الا تفعلوہ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، کیا نہیں کرو گے؟ مظلوم مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے، ایک تو یہ. دوسرا معاہدے کی پابندی نہیں کرو گے، کسی سے معاہدہ ہو گیا وہ نہیں کرو گے، تو زمین میں بڑا فتنہ پھیلے گا اور بڑا فساد پھیلے گا. اگر مظلوم کی مدد نہیں کرو گے تو کافر غالب آئیں گے، مشرک غالب آئیں گے، اسلام کے دشمن غالب آئیں گے. اور پھر جہاں کہیں تھوڑے مسلمان ہیں، اقلیت میں ہیں، کم تعداد میں ہیں، کہیں ان کے ایمان کا خطرہ نہ ہو جائے، عقیدے کا خطرہ نہ ہو جائے، مجبوراً وہ ایمان نہ چھوڑ دیں، یہ زمین میں یہ فساد پھیلے گا، بڑا فتنہ ہوگا. یہ قرآن نے کہا ہے. سارے کافر ایک جیسے ہیں اور ایمان والے ساری ایک قوم ہیں، ایک ملت ہیں. لیکن آج دشمنوں نے سب کو الگ الگ کر دیا ہے، الگ الگ چھوٹے وطنوں میں بانٹ دیا ہے، اپنے وطنوں میں بانٹ دیا ہے. اس وطن کی پوجا کر رہے ہیں. فلسطین کتنا مظلوم و مقہور ہے. آپ دیکھیے چاروں طرف رہنے والے کوئی کافر دشمن ممالک نہیں، اسلامی ممالک ہیں، لیکن کوئی مدد نہیں کر رہا ہے، کوئی مدد نہیں کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ دشمن نے مسلمانوں کو قوموں میں، برادریوں میں، علاقوں میں، ملکوں میں بانٹ دیا، ملک کو بت بنا دیا ہے. ملک بھی آگے ایک بت بن چکا ہے. غالباً علامہ اقبال کا اس سے پہلے بھی میں نے شعر سنایا تھا. علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور. سب اندازے بدل دیے، سب معیار بدل دیے. مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور. آزر بت پرست تھا نا. آج کی یہ نئی تہذیب، نئی سیولائزیشن، نئی سنسکرتی مغربی دنیا کی، اس نے نئے بت بنا دیے. یہ بھی آزر ہے اور وطن کو بت بنا دیا ہے. اور انہوں نے آگے کہا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. جو نئے بت بنائے نا اس تہذیب نے، ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے. جو پیرہن ہے اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اس کی وجہ سے مذہب دفن کیا جا رہا ہے. مذہب کی وجہ سے رشتہ نہیں رکھا جا رہا ہے، وطن کی وجہ سے رشتہ رکھا جا رہا ہے. اور یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشان اے دین نبوی ہے. یہ نئی تہذیب کے بنائے ہوئے
اور سرحدوں میں بٹے ہوئے یہ جو ملک ہے نا، یہ بت ہیں، یہ دین نبوی کے اس محل کو توڑنے والی چیزیں ہیں۔ اور آگے کتنا پیارا جملہ کہا یا پیارا شعر کہا ہے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ تو اب وطنوں میں نہ بٹ، تیرا دیس پورا اسلام ہے اور تو مصطفی ہے، مصطفیٰ کو ماننے والا ہے۔ نیل کے ساحل سے لے کر طبخا کے کاشغر تمام مسلمان ایک ہیں، ایک ہی وطن کے، یوں ہی سمجھو۔ اور نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ قومیت، برادری، وطنیت، ان سب بتوں کو توڑ دے، جو پرانا منظر تھا نا وہ پرانا نظارہ دوبارہ دکھا دے۔ کاش ایسا ہو جائے تو دنیا میں کوئی کسی کمزور مسلمان پر کوئی ظلم نہ کرے۔ آگے فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، جنہوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی، یہ سچے پکے مسلمان ہیں۔ اللہ ان کی سچائی، ان کی ایمان کی حقانیت کو بیان کر رہا ہے، گواہی دے رہا ہے۔ اب کوئی اگر ان کے مین میخ نکالتا ہے، کمزوریاں بیان کرتا ہے، وہ کالے دل کا ہوگا، سیاہ دل کا ہوگا۔ انصار اور مہاجرین کے ایمان کی پکی اور سچی گواہی ان کے اللہ دے رہا کہ اس پکے سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور بہترین عزت کی روزی ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائیں گے۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، اور جو لوگ ان کے بعد ایمان لے آئے اور ہجرت کی اور جہاد کیا۔ اللہ کے نبی نے جب ہجرت کی اور جب کہا اس وقت تو ہجرت نہیں کی، لیکن بعد میں بہرحال ہجرت کی تو کہا کہ یہ بھی تم ہی لوگوں میں سے، یہ بھی تم ہی لوگوں میں سے، اگرچہ بعد میں ہجرت کی، پہلے لوگوں کے مقابلے میں تو نہیں ہوں گے، کیونکہ پہلے ہجرت کرنے والے، پہلے جہاد کرنے والے، پہلے ایمان لانے والوں کا مقابلہ بہت اونچا ہے، قربانیاں بہت اونچی ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی فضیلت والے ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ۔ شروع میں جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے نا، اللہ کے نبی نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا تھا۔ ایک ان میں سے کوئی انتقال ہوتا تو وراثت میں حصہ پاتا تھا، لیکن اب تو بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، مکہ والے بھی ہجرت کر کے آ گئے، مہاجرین کے رشتہ دار، تو اب یہ حکم آیا رشتہ دار ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ حقدار ہیں اللہ کے فیصلے کے مطابق، یعنی اب جو وراثت ملے گی، جو قریبی رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار ہیں، وہی ایک دوسرے کے مال کے وارث نہیں بنیں گے۔ اسلامی اور ایمانی جو رشتہ ہے نا، وہ اب وراثت کا سبب نہیں بنے گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سمجھو آپ کو اپنے ایمان و عقیدے کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے، اس کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔